اٹھا کے جہنم کے نچلے درجے میں پھینک دیا جاتا ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ سود کا ایک روپیہ، اگر کوئی شخص سود کا 1 روپیہ لے رہا ہے تو اس کا اتنا بڑا گناہ ہے کہ کسی نے جو ہے 36 مرتبہ زنا کیا ہو، 1 روپیہ سود کا لینا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہیں میں بتا دوں کہ سب سے بڑا سود کیا ہے، تمہیں میں بتا دوں کہ سب سے بڑا سود کا گناہ کیا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ ضرور بتلا دیجئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنے مسلمان بھائی کی آبرو ریزی کرنا، اس کی بے عزتی کرنا، اس کو حقارت دلانا، اس کو حقیر جاننا۔ بیت اللہ کے بیچ کھڑے کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑا ہوا اور کعبۃ اللہ کی عظمت بیان کرتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے کعبہ تو کتنا بلند ہے، تیری کتنی عظمتیں، تیرے اوپر اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں، ساری دنیا کے لوگ تیرا طواف کرتے ہیں، تجھے دیکھنے کے لیے آتے ہیں، اور فوراً کعبہ کے غلاف کو چھوڑ کر فرمایا اے کعبہ تجھے گرا دینے سے زیادہ بڑا گناہ ایمان والے کے دل کو توڑنا ہے۔ تجھے کس نے گرا دیا؟ کوئی جرت تو کرے کہ کعبہ کو پتھر تک تو مار دے۔ فرمایا تجھے گرا دینے سے بڑا گناہ ہے کسی ایمان والے کا دل توڑنا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سامنے طائف کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا؟ پتھر مارے گئے، پنڈلیاں زخمی ہو گئی اور نالے مبارک خون سے تر ہو گئے اور بچوں کو پیچھے لگا دیا، اور احد کے اندر جانثار شہید ہو گئے، جان سے عزیز چچا شہید ہو گیا، اور جو ہے پاؤں میں کانٹے بچھائے گئے، نماز کے دوران اوجری رکھ دی گئی، بیت اللہ کے اندر داخلہ بند کر دیا گیا، رشتہ داروں نے تعلق توڑ دیے، ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا، مکہ جیسی سرزمین کو چھوڑنا پڑا، تمام تر چیزیں برداشت کی، اور جس دن فتح مکہ ہوا اعلان کیا آج کسی سے بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ یہ ہمیں بتانا تھا، مجھے اور آپ کو دکھانا تھا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر تعلقات کو خراب نہیں کیا جا سکتا، بھائی کا گریبان بھائی نہیں پکڑ سکتا۔ وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی لاش کے ٹکڑے کیے، حضرت حمزہ کی لاش کے ٹکڑے کیے، ناک کاٹ دیے، کان کاٹ دیے، لب کاٹ دیے، آنکھیں نکال دی، کلیجہ نکال دیا۔ فتح مکہ والے دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دین میں شامل ہو کر آپ کا خادم بننا چاہتا ہوں۔ ہے کسی کا یہ کلیجہ کہ کسی کے بھائی کو، بیٹی کو، بیٹے کو، بہن کو یا رشتہ دار کو کوئی قتل کر کے پھر ہمارے سامنے آ جائیں اور ہم استقامت کے ساتھ اس سے بات کریں؟ ہے کوئی مثال دنیا کے اندر؟ نہیں مل سکتی۔ لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ میں تیرا آنا قبول کرتا ہوں، بلکہ دونوں ہاتھ پھیلا کر سینے سے لگایا آجا، لیکن حرب اتنا سا کام کرنا کہ میرے سامنے زیادہ نہیں آیا کرنا، اس لیے کہ جب تجھے دیکھتا ہوں تو چچا کی لاش کے ٹکڑے یاد آتے ہیں۔ آج حق تھا کہ صحابی رسول نے اعلان کیا فرمایا اعلان کیا کہ آج بدلے کا دن ہے۔ جب فتح مکہ ہوا الیوم یوم الملحمہ، آج ہم آپ سے وہ حساب لیں گے جب آپ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے حرم میں داخل نہیں ہونے دیا، زیادتیاں کی، تکلیفیں پہنچاتے رہے، آج ہم تم سے اس کا بدلہ لیں گے۔ جوش میں آ کر صحابی نے اعلان کیا الیوم یوم الملحمہ، بدلہ لیا جائے گا، پوچھا جائے گا تم یہ کرتے رہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کانوں میں آواز پہنچی کہ کس نے اعلان کیا؟ فرمایا وہ صحابی ہیں جن کے ہاتھ میں فتح کا جھنڈا ہے۔ کہا جھنڈا بھی واپس لو اور اسے کہو کہ یہ اعلان دوبارہ کرے الیوم یوم المرحبا، آج معاف کرنے کا دن ہے۔ آج جنہوں نے میرے دشمنوں کے گھروں میں پناہ لی ہے، آج ان سے بھی بدلہ نہیں لیا جائے گا، آج ان سب کو معافی کا اعلان دے دیا جائے۔
اچھے کو گلے کے ساتھ لگانے کا ہنر سب کو آتا ہے. اچھے کو تو سارے گلے لگا دیتے ہیں, برے کو گلے لگانا کسی کسی کا کام ہے. اور انسان اخلاقیات سے اتنا اخلاقیات سے گر گیا کہ ہمارے سامنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری زندگی موجود, ساری زندگی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اوپر کچرا ڈال دیا گیا, اور کھڑکی سے بوڑھی جو ہے پورے گھر کا کچرا سر پہ ڈال رہی ہے. 3 دن انتظار کیا, نہیں پتا چلا کہاں ہے. چلے گئے پتا کرنے, اماں خیریت تو ہے, اماں جان خیریت تو ہے, پتا کرنے آیا ہوں. ہمیں کوئی ذرا سی کوئی گالی دے دے, ہماری طرف ذرا سی کوئی جو ہے ماتھے پہ شکن لے آئے. ایک بار صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ماتھے پہ بل ڈالی, اللہ نے یہ بھی برداشت نہیں کیا. قرآن ہے, صحابی رسول نابینے اللہ کے نبی کے ساتھ پاس آئے, سرداران کو تبلیغ دے رہے تھے, دعوت دے رہے تھے. صحابی نے آ کر کہا یا رسول اللہ مجھے یہ کام ہے. حضور علیہ السلام کو تھوڑا ناگوار گزرا, قرآن اترایا, عبس وتولی ان جاءہ الاعمی, چیمبا جبین ہوئے, ماتھے پہ شکن ڈالی. جب آپ کے پاس اندھا صحابی آیا, اور حدیث اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی غریب کسی سے قرضہ لے, مالدار سے, کسی امیر سے کوئی غریب قرضہ لے, اور اس کی متعین مدت تک وہ اسے قرضہ واپس نہ دے سکے, اور اس کا اختیار بھی ہے, طاقت بھی ہے, وہ لے بھی سکتا ہے, اسے مار بھی سکتا ہے, اگر اس کے باوجود اس نے اس کے اوپر رحم کیا اور قرضے کی مدت کو بڑھا دیا, اللہ سارے گناہ معاف کر کے جنت میں درجات بھی بلند کرتے ہیں. کیا کیا؟ کچھ بھی تو نہیں کیا. بہت احسان, دین اتنا احسان. راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے گناہ معاف. میرے ایمان والے بھائیوں, یہ اس کو درست کرنا ہے, اور پھر اس کو قابو میں لانا ہے. کسی کا میرا اور آپ کا کسی سے بغض رکھنا, جیلسی کرنا, کسی کو برداشت نہیں کرنا, کسی کے خلاف طنز کرنا, کسی کے خلاف باتیں کرنا, کسی کے اوپر بہتان لگانا, کسی کو کمتر سمجھنا, اس کی جو ہے پیٹھ پیچھے برائیاں کرنا, ہمیں تو اس کو تو مجھے لگتا ہے کوئی نقصان نہیں ہوتا, لیکن ہم اپنا نقصان کرتے ہیں. کسی کے اوپر تنقید کرتے ہوئے انسان یہ نہیں خیال کرتا کہ میں کسی کی طرف انگلی اٹھا رہا ہوں اور 3 میری طرف آ رہی ہیں. میں اپنے گریبان میں جھانک کر اگر دیکھوں تو یہ جو دیکھنے والے لوگ ہیں نا, یہ میرے اوپر تھوکنا بھی گوارا نہ کریں, میں اتنا اندر سے درندہ ہوں. ہم تو لوگوں کے سامنے اپنے ہولیے درست کرتے ہیں, ہم لوگوں کے سامنے کسی دیکھنے والے سے بڑے اچھے سے ملتے ہیں. جب ماں بلاتی ہے, باپ بلاتا ہے تو کلیجوں کو چیرتے ہیں, بہن بلاتی ہے تو ہم غصے سے بولتے ہیں, ہمارے رویے ٹھیک نہیں ہوتے. پڑوسی ہم سے جو ہے تکلیف زدہ, پریشان. کسی کہنے والے نے کہا تھا کہ جو ہے پڑوسیوں کی تکلیفوں سے تنگ آ کر مسجد میں اللہ کے گھر میں گیا کہ آج اللہ کو شکایت کروں گا کہ یہ جو میرا پڑوسی ہے یہ مجھے ستاتا ہے, یہ مجھے تنگ کرتا ہے. کیا دیکھتا ہوں, جب پہلی صف میں نظر ڈالی تو سارے پہلی صف والے وہی تھے. عبادات کا معیار اچھے اخلاق کے ساتھ ہے, عبادات کا معیار اچھے اخلاق کے ساتھ ہے, دین کا معیار اچھے اخلاق کے ساتھ ہے. ہماری زبان سے نکلا ہوا ایک جملہ کیا دوسرے کے اوپر کیسا اثر کرتا ہے. ہماری ایک کی ہوئی بات اس سننے والے کے اوپر کیا اثر کرتی ہے. میرے ایمان والے بھائیوں, یہ بات یاد رکھیں, زبان کا دیا ہوا زخم موت جیسی چیز بھی بھر نہیں سکتی. انسان کو یاد رہتا ہے, انسان کو خیال رہتا ہے, اس نے مجھے فلاں جگہ پر یہ کہا تھا, اس نے مجھے وہاں یہ کہا تھا, مجھے بے عزتی کی تھی, مجھے جو ہے کمتر سمجھا تھا. اور اگر ان تمام چیزوں سے بالائے طاق ہو کر ہم دیکھیں کہ فرمایا اگر آپ کسی کی اچھی چیز کو دیکھتے ہیں, آپ کسی کی اچھی چیز, آپ نے کسی کی گاڑی دیکھی, کسی کا گھر دیکھا, کسی کا جانور دیکھا, کسی کو اچھے کپڑے لگے ہوئے دیکھیں, تو آپ نے جو ہے کہا ماشاء اللہ, اور اس کے ساتھ یہ جملہ کہا بارک اللہ. اللہ فوراً فرشتوں کی طرف متوجہ ہو کر کہتے ہیں
اے فرشتوں یہ جس نے اس کو یہ برکت کی دعا دی ہے اس کے پاس بھی یہ چیز ہے؟ اے اللہ اس کے پاس نہیں ہے. کہا پھر بھی یہ اس کو دعائیں دے رہا ہے؟ کہا جی بالکل دے رہا ہے. آپ حضرات کے سامنے اس مسجد کا جو ہے چندہ ہو رہا ہے تو آپ حضرات دل کھول کر مسجد کا تعاون کریں. حدیث ہے جس نے اللہ کا گھر بنایا اس نے جو ہے جنت میں اپنا گھر بنایا, اور دل کھول کر جو ہے اس اللہ کے گھر کا تعاون بھی کرتے رہیں. تو فرمانے لگے کہ یہ جو اخلاق ہیں یہ کتنے ضروری ہیں, اتنے ضروری ہیں کہ انسان کی ایک جو ہے بول ساری زندگی کی عبادات کے اوپر پانی پھیر دیتا ہے. ساری زندگی کی عبادات پر زبان کا ایک جملہ, نوافل, تہجد, صدقات, زکوٰۃ, ہر چیز کو ضائع کر دیتا ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 13 سال صحابہ کرام کو صرف اور صرف لا الہ الا اللہ کی محنت سکھلائی اور اس کے ساتھ یہ سمجھایا کہ کسی کو تکلیف نہیں دینا, کسی کو پریشان نہیں کرنا. جنگ میں جو ہے بچوں کے اوپر تلوار نہیں اٹھانی, عورتوں کو نہیں مارنا ہے, تکلیف نہیں دینی ہے, چاہے کوئی کتنا بھی کچھ کر دے. ادھر آ ستم گھر ہنر آزمائیں تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں. کوئی تمہارے لیے منفی رویے رکھے, کوئی تمہارے لیے مثبت رویے رکھے, اور کوئی تمہاری تعریف کرے, کوئی ہمیں برا بلا کہے, زندہ رہ کر ایسے زندگی گزار جاؤ جس طرح کوئی مرا ہوا ہوتا ہے. مرے ہوئے کو کیا پتا کہ کوئی جو ہے میری تعریف کر رہا ہے یا مجھے برا بلا کہہ رہا ہے. اگر کوئی کر بھی رہا ہے تو وہ اللہ کے سپرد کر دے, اس کو جو ہے جواب نہ دے, اس سے بدلے نہ رکھے, اس کے لیے دل میں جو ہے بغض نہ رکھے, اس کے لیے جو ہے دل کے اندر جو ہے اس کے اندر بخل نہ رکھے کہ کہیں موقع آئے تو میں بھی اس سے حساب لوں گا. نہیں میرے بھائیوں, ایک اللہ کی بڑی عدالت ہے, اس کے سامنے مجھے بھی پیش آنا ہے, آپ کو بھی پیش آنا ہے. ہماری زبان سے دیے ہوئے کسی بول کی وجہ سے کل جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور وہ ہم پر یہ مقدمہ کر بیٹھے, اللہ اس نے مجھے یہ کہا تھا, میں یہ طاقت نہیں رکھ سکتا تھا کہ میں دنیا کے اندر اس سے بدلہ لوں. اے پیارے اللہ, آج تیرے سامنے آیا ہوں, تیری عدالت ہے, تو انصاف کر کے دکھا, تو میرا اس سے بدلہ لے. تو میرے بھائیوں صفوں کے اندر سے کھینچ کھینچ کر نکالا جائے گا. اور کیسے نکالا جائے گا؟ قرآن ہے, فرمایا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ, نکالو ان کو, نکالو ان کو. اور کیسے لوگ نکل رہے ہیں؟ جن کے آسمان تک نیکیوں کے انبار لگے ہوئے ہیں, جن کے صدقات, جن کی زکوٰۃ, جن کے نوافل, جن کی تہجدیں, جن کے عمرے, جن کے حج, جن کے طواف, جن کے حرمین میں نمازیں ڈھیر لگے ہوئے ہیں. لیکن نکالا گیا, کیا پوچھا کیا ہوا؟ کہا اس نے اس کے حق کو مارا, اس کی عزت کو لوٹا, اس کی جو ہے عصمت کے اوپر حملہ کیا, اس کی پیٹھ پیچھے برائیاں کی. آج سارا ڈھیر ختم ہو گیا, آج حق لینے والے پھر بھی باقی ہیں. اب اللہ سے فرشتے کہیں گے یا اللہ تمام چیزیں ختم ہوئی, کیا بدلا دیں؟ اس کے نامہ اعمال سے تمام گناہ اس کے نامہ اعمال میں درج کر دیے جائیں. دنیا کے اندر پارسا بنا رہا, مولوی بنا رہا, پیر بنا رہا, خطیب بنا رہا, مفتی بنا رہا, صالح بنا رہا, پارسا بنا رہا, قیامت کے دن گناہوں کی لعنت اٹھا کر جو ہے جہنم میں جا رہا ہے. کیا ہوا؟ نقصان تو اپنا کر دیا, اس کا تو کچھ نہیں گیا. اور پکڑا کیسے, سزا کیسے دی؟ کہا نکالو ان کو صفوں سے. روایت میں ہے یہاں فرشتے ہاتھ رکھیں گے ان جبڑوں کے اندر اور گھسیٹ کر نکالیں گے. فرمایا جب فرشتہ کھینچے گا تو یہ جبڑا فرشتے کے ہاتھ میں, اور وہ وہاں کھڑا اس درندگی کے ساتھ اس جو ہے برحمی کے ساتھ فرشتہ اس کو کھینچ کر نکالے گا. یہ پکارے گا رحم کرو. فرمایا آج رحمان نے رحم نہیں کیا, ہم بھی تیرے اوپر رحم نہیں کر سکتے. اور سب سے عظیم لوگ کون؟ اور بخاری کی حدیث آخری, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں رب خود بھی رحمان ہے اور وہ حکم بھی یہی دیتا ہے کہ تم دنیا والوں کے اوپر رحم کرو, تم ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو, تم تو جانور کو بھی گالی نہ دو, تم تو نیچے دیکھ کر چلو, تمہارے پاؤں کے نیچے تو چونٹی نہ مسلی جائے. اگر چونٹی نہ مسلی جائے تو کیا ایمان والے کی آبرو ریزی کرنا, پڑوسی کی آبرو ریزی کرنا,
کسی کو کسی کے ساتھ کھڑا ہونا یا کسی کے پاس کچھ آ جانا، کسی کی کوئی چیز کسی کے پاس دیکھ لینا، اس سے بھی کوئی بلا بغض کر سکتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے دنیا تیری رونقیں مجھے کبھی غفلت میں نہیں لے جا سکتی۔ اور عورتوں کو لایا گیا، عورتوں کی فطرت میں ہے یہ چیز۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا معراج پر گیا، جہنم میں سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا۔ کیوں دیکھا؟ اس زبان کی وجہ سے، اس زبان کی وجہ سے آج پکڑا گیا۔ کیسے پکڑا؟ چوٹی بالوں کی پکڑی اور فرشتہ گھسیٹ کر لے کے جہنم کی طرف جا رہا ہے، اور بالوں کے ساتھ چمڑی اتری ہوئی فرشتے کے ہاتھ میں، لیکن رحم نہیں کیا جا رہا۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کون سے راستے پر جا رہے ہیں؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے ستم کسی کے اوپر کیے جا سکتے ہیں؟ طائف کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتھر مارے گئے، زخمی ہوئے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے، بس یہ جملہ کہا اے میرے پیارے اللہ، آج آپ نے مجھے کس قوم کے حوالے کر دیا؟ آسمان سے فرشتے اتر گئے، یا رسول اللہ حکم فرمائیے، جہین کو پہاڑوں کے درمیان پیس دیں گے، بارشیں برسائیں گے، غرق کر دیں گے۔ کہا نہیں، اگر آج یہ دعا میں نے کر دی تو ہو سکتا ہے سارے غرق ہو جائیں، کل شاید کوئی دوسرا ان میں سے کوئی دوسرے آئیں اور وہ میری اس بات کو سمجھیں۔ اللہ نے وہی کر کے دکھایا، وہیں طائف سے محمد بن قاسم اٹھا اور ساری دنیا میں دین کے علم کو بلند کیا۔ میرے بھائیوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ زمین کا مسئلہ، یہ جائیداد کا مسئلہ، یہ گھر کا مسئلہ، یہ جو ہے پیسے کا مسئلہ، یہ پراپرٹی کا مسئلہ، یہ کسی دوسرے کسی کام کا مسئلہ، اس پر ایک دوسرے کے دستے گریبان نہ ہوا کریں۔ چلے جانا ہے، سب نے مٹ جانا ہے، نشان ختم ہو جانے ہیں، اور جو ہے ایک وقت بھی آنا ہے کہ مجھے میرے بیٹے کہیں گے کہاں ہے ابا کی قبر؟ کہیں پتہ نہیں ہے، یہاں دفن کیے تھے۔ ایک وقت آئے گا نسلوں کو بھی نہیں یاد رہے گا۔ اس مختصر سی زندگی میں کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، اچھے سے رہیں، اچھے سے جو ہے بات کریں، محبت بانٹیں۔ نفرتیں تو ہر جگہ سے ملتی ہیں، نفرت کے بازار گرم ہیں، نفرت جو ہے ہر دکان پر ملتی ہے، اور جو ہے مسجد میں اگر نمازیوں سے مسجد بھری ہوئی ہے، اس میں بھی 90% تو بد اخلاق ملیں گے، کہیں 10% اچھے مل جائیں۔ میرے بھائیوں، ہمارا معیار ہے کہ جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک آدمی آیا، مسجد کے صحن میں پیشاب کیا، صحابہ نے غصہ کیا اس کو ہٹانے کے لیے، حضور نے فرمایا نہیں چھیڑنا۔ جب فارغ ہوا پاس بلایا، کہا اے بھائی یہ اللہ کا گھر ہے، ہمیں حکم ہے کہ اس کے تقدس کو پائمال نہ کیا جائے، آپ یہاں پیشاب کر رہے تھے، یہاں نہیں کیا جاتا۔ اور پھر کھانا کھلایا، کھانا کھلانے کے بعد کہا گھر جانا ہے، کہا سواری ہے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری نہیں ہے۔ اپنا اونٹ دیا، بٹھایا، سفر پر روانہ کیا، واپس گیا اور اپنے قبیلے میں اعلان کیا میں آج ایک ایسے شخص سے مل کر آ رہا ہوں کہ جس کے اخلاق اتنے بلند ہیں۔ پورے قبیلے والوں کو لیا اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر آ کے اسلام قبول کیا۔ اور مکے کی طوائفہ اٹھی، طوائفہ جناب رسول اللہ علیہ وسلم کو بیٹھے ہوئے دیکھا، کہا نبی بنے گھومتے ہو، کسی کو کھانے کی بھی نہیں پوچھتے۔ کہا کھانا ہے، کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم کھانا ہے۔ حضور نے اپنی پلیٹ جس سے کھا رہے اٹھا کے آگے کی، کہا یہ لو۔ کہا نہیں، وہ کھاؤں گی جو منہ کے اندر لقمہ ہے۔ کہ ہے ہم جیسا کوئی ہوتا ہے، بڑی آئی کھانا مانگنے والی طوائفہ، کام دے، کرتوت دے، تیرا حال کیا ہے، کیسے کام کرتے ہیں، کھانا مانگے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منہ سے لقمہ نکال کے کھانے کے لیے دے دیا۔ یہ اخلاق، یہ دین، یہ ہے۔ معاذ بن جبل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز، زکوٰۃ، صدقات، حج یہ کہاں گے؟ کہا جبل کے بیٹے اگر یہ قابو میں رہی تو یہ تمام تر چیزیں حفاظت میں ہیں، اگر یہ قابو میں نہیں ہے، مسجد میں جو ہے تہجد پڑھے گا، باہر جا کے اسی امام کے خلاف زبان کھولے گا، مسجد میں نماز پڑھے گا، باہر جا کے اسی امام پر تنقید کرے گا، نماز پڑھے گا، جس بھائی کے ساتھ کھڑا ہوا
اسی کے خلاف باتیں کرے گا، اور بڑے کمال کے ساتھ، بڑے جو ہے بڑا دل کر کے ہم یہ بات کہتے ہیں، یہ کوئی آپ کے سامنے کی بات نہیں ہے، میں تو اس کے سامنے بھی یہ بات کہہ سکتا ہوں۔ کس طرح کہ اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے والا۔ اور اس بات کا اندازہ لگا دیں، جو شخص آپ کے سامنے دوسرے بھائی کی خلاف بات کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، آبرو ریزی کرتا ہے، رب کعبہ کی قسم آپ کی عزت بھی اس سے محفوظ نہیں ہے۔ جو اس کی کر رہا ہے اس نے یہاں سے نکلنا ہے، دوسرے کے سامنے آپ کی بھی کرنی ہے۔ باز آ جائیں اس سے پہلے کہ قیامت کے دن اللہ کی جو ہے اللہ کے دربار میں میرا اور آپ کا گریبان پکڑا جائے۔ نہ ہم چھپ سکتے ہیں، نہ ہم بچ سکتے ہیں، نہ ہمیں کوئی جواب دینے کا کوئی جو ہے، ہماری زبان پر مور اور ہمارے ہاتھوں پر مور، ہمارے پاؤں پر مور، ہم بول نہیں سکتے۔ یوم تحدث اخبارہا، زمین خبریں بیان کر رہی ہے، زمین خلاف ہو گئی ہے۔ آج جہاں بیٹھا تھا، جہاں سے چلا تھا، جہاں سے کمایا تھا، جس جگہ بیٹھ کے گناہ کیا تھا، جس جگہ کسی کی آبرو ریزی کی تھی، جس جگہ کسی کی بیٹی کی عزت پر حملہ کیا تھا، چاہے وہ زبان سے ہو، چاہے آنکھوں سے ہو، چاہے فعل سے ہو، آج وہ زبان آج اس کے خلاف، آج ہاتھ اس کے خلاف، آج جو ہے آج زمین اس کے خلاف، آج اس کا پورا جسم اس کے خلاف، اور وہ گھسیٹ کے جہنم کے دروازے پر لا کے رکھ دیا جائے گا۔ اور ایک بات آخری سن لیں، یاد رکھو اے نوجوان بھائیو، ہمارے سامنے سے جب کسی کی بیٹی گزرتی ہے تو ہم درندگی اور جانوریت والی اور وحشیت والی نگاہ سے ہم اس کے اوپر نظر ڈالتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، یہ جو ہے بدلہ ہے۔ آج میں کسی کی بیٹی کو دیکھ رہا ہوں، میں کسی کی بیٹی کی عزت پر حملہ کر رہا ہوں، میرے سے کسی کی بیٹی کی عزت محفوظ نہیں ہے۔ تو مر نہیں سکتا جب تک تیری کے اوپر حملہ نہ ہو، تو مر نہیں سکتا تیری کے ساتھ ایسا نہ کیا جائے، تو مر نہیں سکتا جب تک تیری کی نہ لوٹی جائے۔ اور جب اپنے گھر میں آگ لگتی ہے تب دکھ محسوس ہوتا ہے کہ بنائی ہوا سارا سرمایہ ضائع ہو گیا۔ اسی طرح یہ بیٹی اس کی بھی ہے، اسی طرح یہ کسی کی بہن ہے، اسی طرح یہ کسی کی بیٹی ہے۔ یہ بد اخلاقی کی انتہا ہے کہ ہمارے چلنے سے، ہمارے بولنے سے، ہمارے بیٹھنے سے کسی کے نہ گھر کی عزت محفوظ، نہ کسی کا گھر محفوظ، نہ کسی بھائی کی عزت محفوظ، نہ اس کا دامن محفوظ، نہ اس کا کردار محفوظ۔ تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر ہم جواب دیں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اس امتی نے سارا کچھ یہ کیا جو آپ کر کے گئے، آپ نے دان شہید کروا دیے، اپنی اولاد ذبح کروا دی، اپنا گھر دے دیا، اپنا سب کچھ دے دیا، کسی کے بدلہ نہیں لیا، آپ نے جو ہے لوگوں کی، کافروں کی بیٹیوں کی عزت پر جو ہے چادر ڈالی، یہ آپ کا امتی، آپ کا نام لینے والا جو ہے مسلمانوں کی بیٹیوں کی آبرو ریزی کرتا رہا۔ جواب ہے، دے سکتے ہیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے سامنے کھڑے ہو کر ہم یہ بات ذہن نشین کر لیں اور زندگی میں قدم اٹھائیں کہ ہمیں کیا کام کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا